الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ عظمت انسان ہے، انسانی تخلیق کے مراحل۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے اور جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، ذرا سا تعارف دیکھیے حضرت انسان کا، جب کبھی اکڑ آئے نا اور اپنے اوپر مان آنے لگے اور بہت ہی بڑے ہونے کا دل چاہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھنے لگے، تو اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ انسان تیری اصل کیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک کالی اور کیا فرمایا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس انسان کو یا ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ سونے چاندی کا ہوتا تو کبھی سجدہ بھی زمین پہ نہ کرتا، مٹی کا ہو کر انسان اتنا مان کرتا۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، لیکن وہ نہیں کرتا جس کو واقعی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ دعا کیجئے کہیں میں ایسی نہ ہو جاؤں۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے صاف انکار کر دیا۔ ایک ریورڈ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ سجدہ کیا تو مجھے اس دن لگا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ کہتے میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، تو آج اس سجدے کی آپ کو مجھے بھی توفیق ہے۔ اللہ دے سجدے وہ نہیں کرتے جن کو ابلیسیت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے لے کر چلے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں۔ یعنی جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو ہزاروں سجدے مچلتے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اللہ ہمیں سجدوں کا شوقین کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیسیت والے فعل سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے ظاہر پرست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ دیکھیے کیسا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، لیکن پھر بھی دیکھیے اس نے ہمت نہیں ہاری، کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن کی ڈھیل دے، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا ہے اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ نوٹ کیجئے کتنا گستاخانہ انداز ہے اس کا۔ مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں یعنی معاصی کو مزین یعنی خوبصورت کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ قصہ آدم اور ابلیس سورۃ ہجر میں پڑھتے ہوئے آپ کو ابلیس کی دشمنی نہیں نظر آئی؟ کتنے پیار سے اپنے بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کہہ رہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔